اگر اس کا کوئی چاچا، اس کا کوئی تایا، اس کا کوئی دادا بچے کی تربیت کے لیے ٹوک رہا ہے اور اس کی ماں اس پر غلط ایکشن لے رہی ہے تو اس سے سختی سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تیسری چیز اور آخری چیز جو میرے ذہن میں آئی، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جن کی وجہ سے نسلیں خراب ہو رہی ہیں، وہ ہو رہی ہے غلط جگہوں پر سیر و تفریح کرانا۔ اسے تو معلوم ہی نہیں ہوگا رشتے کی کیا قدر ہے، اسے تو معلوم ہی نہیں ہوگا باپ کی کیا قدر ہے، وہ تو اسی میں گھسا ہوا رہے گا۔ وہ لوگ جن کو اللہ نے اولاد دی ہے وہ اس چیز کو بڑے غور سے سنیں اور توجہ سے سنیں کہ میرے بھائیوں، اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جن لوگوں کے اولاد نہیں ہیں وہ شادی شدہ ہیں اور کئی سال ہو گئے دعائیں کراتے کراتے، دوائیں کراتے کراتے، لیکن پھر بھی ان کو اللہ نے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا ہوا ہے، تو آپ ان لوگوں سے قیمت پوچھئے۔ کوئی گود لینے کے لیے تیار ہے، کوئی دوسرے طریقے اختیار کرنے کے لیے تیار ہے، طرح طرح کے کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے جب اولاد کا وجود نہیں ہونا ہے تو ان کو نہیں میسر ہو رہی ہے۔ ان سے پوچھئے وہ کتنے پریشان رہتے ہیں۔ تو جن لوگوں کو اللہ نے اولاد دی ہے تو یاد رکھیے کہ یہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ کی نسل اور آپ کے نام کو آگے بڑھانے کے لیے اولاد کا جو سلسلہ اللہ نے رکھا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے جن لوگوں کو اللہ نے اولاد دی ہے تو ان لوگوں کو یہ بات بڑی توجہ کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے۔ بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، جب اولاد ہو جاتی ہے اور وہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے، وہ دنیا میں موجود ہوتا ہے اس کا، اور وہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے، تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوڑا کاغذ۔ میں آپ کے ہاتھ میں ایک کوڑا کاغذ دوں، آپ اس پہ جو چاہے لکھ دیجئے، وہی اس پر لکھا ہوا نظر آئے گا۔ آپ اس کے اوپر اچھی چیز لکھ دیں تو اچھی چیز نظر آئے گی، آپ اس کے اندر گالیاں بھر کر کے لکھ دیں تو وہی کاغذ خراب ہو جائے گا اور کوئی بھی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یہ کیا بیکار کی بیہودہ بات لکھ دی۔ اسی طریقے سے پیدا ہونے والی اولاد بالکل سادے کاغذ کی طرح سے ہوتی ہے۔ اس کی تربیت کرنا، اس کو اچھا بنانا یا اس کو برا بنانا، یہ پھر آدمی کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے کہ وہ اس کی کس طرح تربیت کر رہا ہے۔ اگر آپ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرتے ہیں، اس کو بہترین انسان بناتے ہیں، بااخلاق بناتے ہیں، تو یقین جانیے کہ آپ سادے کاغذ پر بہترین تحریر لکھ رہے ہیں۔ اور اگر آپ بچے کی تربیت نہیں کرتے، اس کی طرف دھیان نہیں دیتے، اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں، تو پھر آپ یاد رکھیے کہ آپ کوڑے کاغذ پر خراب باتیں لکھ رہے ہیں، گالیاں لکھ رہے ہیں، جسے پڑھ کر کے لوگ آپ پر لعن طعن ہی کرنے والے ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو 12 سال سے لے کر کے اور 30 سال کی نسل اس وقت ہماری مسلمانوں کی چل رہی ہے، وہ بالکل بے راہ روی کا شکار ہے۔ اس کو کوئی پتہ نہیں کہ مقصد کیا ہے زندگی گزارنے کا، ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا بننا چاہیے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ان کے سامنے۔ بس وہ صبح شام زندگی گزار رہے ہیں، صبح شام زندگی گزار رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے بھائی؟ کیونکہ ہم نے ان کی تربیت پر دھیان نہیں دیا، اس لیے انہیں اپنی زندگی کا مقصد معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمیں اس دنیا کے اندر محدود وقت تک رہنا ہے، اس کے بعد میں ہمیں زندگی گزار کر اللہ کے پاس جانا ہے۔ اس کی طرف توجہ 12 سال سے لے کر کے 30 سال تک کے بچوں کی بالکل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے، آپ دیکھ لیجئے، گھر میں رہنے والی بچیاں، پردے سے رہنے والی بچیاں، وہ ارتداد کا شکار ہیں، وہ ایمان سے پھر جا رہی ہیں۔ کیوں بھائی؟ جب کسی انسان کا ایمان مضبوط بنایا گیا ہو، بچپن سے اس کی تربیت کی گئی ہو، تو کیا اس کا ایمان سے پھرنا کوئی معمولی بات ہے؟ تاریخ نے ایسی مثالیں بھی دیکھی ہیں کہ لوگوں کو جلتے ہوئے اور دہکتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیا گیا، پکتے ہوئے تیل کے تنور کے اندر ڈال دیا گیا، لیکن ایمان سے پھرنے کے لیے تیار نہیں۔ آج ذرا سی دنیا کی خوشی کے اندر لوگ اور ہماری نسلیں طرح طرح کی بات کرنے لگتی ہیں
ان کا جواب یہ ہوتا ہے اس میں کیا حرج کی بات ہے، زندگی تو گزارنی ہے، یہ تو آپس کے خوشی کا معاملہ ہے، جس کے ساتھ خوشی ہو جائے۔ تو اس کا مطلب اسلام تو بیکار ہے۔ اسلام نے جو قاعدے قانون بتائے ہیں، اسلام جو مستقل ایک قاعدے کا نام ہے، قانون کا نام ہے، اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوا۔ یہ ذہن کے اندر کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے اس کی بچپن سے تربیت ہی نہیں کی، اسے بتایا ہی نہیں کہ ایمان کیا ہے اور اسلام کیا ہے۔ دیکھیے بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، وقت کم ہے، میں کچھ کی طرف اشارہ کر سکتا ہوں جو میرے تجربے میں آئی، جو میں نے تجربہ کیا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کے تجربے میں اس سے زیادہ بات ہو سکتی ہے کہ یہ بچے بیکار کہاں سے ہو رہے ہیں۔ آج کل ہو یہ رہا ہے کہ بچہ 4 سال کا 5 سال کا ہوا، اس کو سیدھے اسکول میں ڈال رہے ہیں، سیدھا اس کو اسکول میں داخل کیا جا رہا ہے۔ اسکول میں داخل کرتے وقت یہ ہرگز نہیں دیکھا جا رہا ہے کہ جس اسکول میں ہم داخل کر رہے ہیں، جس اسکول میں ہم بچے کو داخلہ دلا رہے ہیں، کہیں اس کے ایمان سے تو چھیڑ چھاڑ نہیں کی جا رہی، اس کی طرف توجہ بالکل نہیں ہے۔ بس ایک ریلا سا چلتا ہے کہ فلاں انگلش میڈیم اسکول ہے، اس کے پروٹوکول بہت عجیب ہیں، وہاں تو فیس بھی لائن لگا کے جمع ہوتی، لائن بینک میں لائن لگا کے جب فیس جمع ہوتی ہے، یہ ہمارا پروٹوکول ہے۔ جس اسکول میں داخل ہونے کے پروٹوکول بڑے عجیب ہوں، آپ پہلے یہاں پر اپنا نام لکھوائیں، ان کا فوٹو کھینچا جائے، پھر اندر سے اپروول آئے گا، یہ آ سکتے ہیں نہیں آ سکتے ہیں، جتنے سخت قاعدے قانون ہوں گے تو ہمارے اندر سے ہوتی ہے بھائی معاملہ کوئی اونچا معاملہ ہے، بچہ تو ہمارا یہاں سے جو ہے ڈائریکٹ پردھان منتری بن کے نکلے گا، معاملہ بہت ہی اونچا ہے، اسکول ہے بھائی اپنے آپ میں کچھ، فیس بھی ایسے جمع نہیں کرتے، بینک میں جا کے جمع کرنی پڑتی۔ تو اس سے تمہارے بچے کو کیا فائدہ بھائی؟ کسی اسکول میں اگر تمہیں داخل ہونے کے لیے بھی اتنا ٹھیک ہے، قاعدے قانون ہو سکتے ہیں کسی اسکول کے، وہ اس سے کوئی اعتراض نہیں، لیکن ہمارا متاثر ہونا تو دیکھیے کس چیز سے ہو رہے ہیں ہم لوگ۔ اب اندر جانے کے بعد میں اس سے کفریہ کام کرائے جا رہے ہیں، اس سے شرکیہ کام کرائے جا رہے ہیں، اس سے ایمان سے بالکل ہاتھ دھونے کے کام کیے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں کوئی مطلب نہیں۔ بچہ صبح اسکول ٹیفن لے کر کے چلا گیا، اس سے اندر کیا کرایا جا رہا ہے، اس کی پریئر میں کس سے جو ہے مدد مانگی جا رہی ہے، اسے کیا بتایا جا رہا ہے، ہمیں کوئی مطلب نہیں۔ ابھی ایک صاحب بتا رہے تھے کہ محلے میں ان کے بچے کا ایک دوست ہے، ایک اسکول میں پڑھتا ہے، تو بچے آپس میں جب کھیلتے ہیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ آج ہماری میم نے بتایا ہے کہ اگر آج رات کو آپ 3 ٹوفی چھت پر رکھ کر سوئیں گے تو آپ کی جو بھی وش ہوگی وہ پوری ہو جائے گی، آپ کی جو بھی تمنا ہوگی وہ پوری ہو جائے گی۔ سمجھو، آپ توجہ دینے کی ضرورت ہے آپ کو۔ آپ کے بچے کا جو عقیدہ ایمان یہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ سے جو مانگو گے وہ پورا ہوگا، اللہ سے جو طلب کرو گے وہ ملے گا۔ وہ چیزیں چھوڑ کر کے اور وہ اسکول کے جو آپ کے بچوں کے ایمان سے کھلواڑ کر رہا ہے، آپ کے بچوں کو بالکل مشرک اور ایمان سے خالی بنانے جا رہا ہے، آپ اپنی قیمتی رقم دے کر کے ایسے اسکولوں میں اپنے بچے کو داخل کر رہے ہیں۔ اور میں کسی اسکول والوں کی حمایت میں بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے دیکھا اسی معاشرے کے اندر جو اپنے اسکول ہیں ان کی مخالفت میں لگے ہوئے ہیں۔ ارے کم سے کم میرے بھائی یہ تو سوچو، ٹھیک ہے ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کا بچہ بہترین سے بہترین قیمتی بنے اور ملک کی خدمت کرے، اونچے اعلیٰ اور عہدوں پر جائے، وہ یہ ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے، لیکن کم سے کم یہ تو دیکھو کہ اس کا عقیدہ تو خراب نہیں ہو رہا ہے۔ کیا دنیا ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے؟ ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا بچہ عقیدے اور ایمان کے اعتبار سے کتنا مضبوط ہے، کہیں جہنم میں جانے والا تو نہیں بن رہا ہو، کہیں مشرک تو نہیں بن رہا ہے۔ اس لیے یہ بات اچھے سے توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کو داخل کراتے وقت، اسکول کا انتخاب کراتے وقت اس بات پر خوب توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ کہیں آپ کے بچے کے ایمان سے کھلواڑ نہ ہو رہا ہو۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جس کی وجہ سے ان 12 سال 10 اور 12 سال سے لے کر کے 30 سال تک کی جو ہماری نسل ہے یہ جو برباد ہو رہی ہے، بالکل خراب ہو رہی ہے، سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اسکول کا انتخاب اچھا نہیں ہوتا ہے۔ اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ قابل کم بنا لو لیکن ایمان کا مضبوط بناؤ،
ایسے اسکولوں میں اپنے بچے کو داخل کراؤ کہ جہاں پر اس کا کم سے کم عقیدہ محفوظ رہے. کامیاب اسکول نہیں بنایا کرتا. ایک بات اور توجہ دینے کی ہے, کامیاب ماں باپ بناتے ہیں. کسی بھی اسکول میں آپ اپنے بچے کو پڑھائیں, ہر جگہ محنت ہوتی ہے. بچہ کامیاب جب ہوتا ہے جب آپ اس کو اپنی موجودگی میں ہوم ورک کرائیں, جب آپ مغرب کے بعد اس کا اسکول سے ملنے والے کام کو دیکھیں, اس کا روٹین دیکھیں اور اس کو دیکھیں کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے کیا نہیں پڑھ رہا ہے. جب جتنی آپ گھر پر توجہ دیں گے اتنا ہی آپ کا بچہ ترقی کرے گا. آپ چاہے جس اسکول میں آپ اپنے بچے کو داخل کرا لیجیے, کوئی اسکول گھول کر نہیں پلاتا ہے کہ اگر کسی کے پروٹوکول بڑے ہو گئے, فیس بڑی ہو گئی اور وہاں پر انگلش 2-4 لفظ اگر بولنے لگا بچہ تو متاثر ہو گئے. آپ اس چیز پر دھیان دینے کی ضرورت ہے. پہلی وجہ میری سمجھ میں یہ آئی کہ بچے جو ہمارے ایمان سے ہاتھ دھو رہے ہیں وہ اسکولوں کے غلط انتخاب کی وجہ سے. دوسری وجہ جو بچے ہمارے ایمان سے ہاتھ دھو رہے ہیں وہ ہے موبائل. موبائل کا اتنا عام استعمال ہو گیا ہے کہ ہم نے 2-2, 3-3, 4-4 سال کے بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیے. بچہ رونے لگ رہا ہے اس کو موبائل دکھا دے رہے ہیں. بچہ کھیل رہا ہے, ماں کو کھانا بنانا ہے, اس کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیا. اس موبائل کے ذریعے سے بچہ بالکل تباہ ہو رہا ہے. موبائل پر جڑنے کے بعد جو وہاں پر چیزیں ملتی ہیں, جو وہاں پر دوست اور احباب ملتے ہیں, وہ صرف کنیکشن کی طرح ہے. اور زندگی جو چلتی ہے کنیکشن سے نہیں, ریلیشن سے چلتی ہے, رشتہ داری سے, تعلق داری سے چلتی ہے. بچوں کو وقت دیں. آپ اگر باپ ہیں تو باپ ہونے کا حق ادا کریں, آپ ماں ہیں تو ماں ہونے کا حق ادا کریں اور ان کو وقت دیں. یہ کیا آپ نے بچوں کو اس پر کنیکشن پر جوڑ دیا. کنیکشن تو جب کٹ جائے جب معاملہ ختم, لیکن ریلیشن نہیں ٹوٹا کرتے, تعلق اور رشتہ داری باقی رہا کرتی ہے. اس لیے اپنے بچوں کو موبائل سے سختی سے بچانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے آج کل کے حالات سے واقف کرانے کے لیے موبائل کا استعمال بھی ہونا چاہیے, لیکن محدود. یہ نہیں کہ بچہ جتنا چاہے استعمال کر رہا ہے. ابھی 1 ہفتہ پہلے ایک صاحب بتا رہے تھے اپنے بھتیجے کے بارے میں. وہ بتا رہے تھے کہ مفتی صاحب یہ ہمارا بھتیجا ہے, اس کی 4 سال عمر ہے کہ یہ 24 گھنٹے میں سے 6 گھنٹے موبائل دیکھتا ہے. 6 گھنٹے موبائل دیکھتا ہے. جو کوڑا کاغذ ہے جب وہ 6 گھنٹے موبائل کی دنیا میں اپنی قوت اور توانائی لگائے گا تو اسے تو معلوم ہی نہیں ہوگا رشتے کی کیا قدر ہے, اسے تو معلوم ہی نہیں ہوگا باپ کی کیا قدر ہے, وہ تو اسی میں گھسا ہوا رہے گا. اور مزید پریشانی کی بات یہ ہے کہ گھر میں اگر کوئی چاچا, تایا, بڑا کوئی ٹوک دے, دادا ٹوک دے, تو گھر میں آنے والی بہویں ایسی ہو رہی ہے کہ میرے بچے کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے, میرے بچے سے دشمنی کرتے ہیں, میرے بچے کو جو ہے کھیلتا ہوا اچھا نہیں لگ رہا ہے ان کو. یہ گھروں کی حالت ہے. جو عورت گھر کے اندر اگر اس کا کوئی چاچا, اس کا کوئی تایا, اس کا کوئی دادا بچے کی تربیت کے لیے ٹوک رہا ہے اور اس کی ماں اس پر غلط ایکشن لے رہی ہے تو اس سے سختی سے بات کرنے کی ضرورت ہے. نسل آپ کی چل رہی ہے, ذمہ دار آپ ہیں. گھر کے باہر جب وہ بچہ باہر ہوگا تو اس کی ماں کو کوئی نہیں جانتا ہے تو اس کے باپ کو, اس کے چاچا کو, اس کے تایا کو, اس کے دادا کو, اس کے خاندان کو. اس لیے یہ بات دھیان میں رکھیں کہ بچوں کو موبائل سے بچانے کی ضرورت ہے. ایک تیسری چیز اور آخری چیز جو میرے ذہن میں آئی, اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جن کی وجہ سے نسلیں خراب ہو رہی ہیں, وہ ہو رہی ہے غلط جگہوں پر سیر و تفریح کرانا. بچوں کو لیا, گرمی ہو رہی ہے, چلو بھائی پارک میں گھومنے چل رہے ہیں. اب پارک کے اندر عیاشی کا ماحول ہے. آپ کا چھوٹا سا بچہ جا کر کے جب اس ماحول کو دیکھے گا تو کل جب وہ جوان ہوگا تو وہ اسی کلچر کو اختیار کرنے کی کوشش کرے گا. پھر آپ کتنا بھی اس کو بچانا چاہیں گے تو وہ نہیں بچ سکے گا. غلط جگہ کی سیر و تفریح یہ بھی بچے کے ایمان کو خراب کرتی ہے. یہ 3 وجہ میری سمجھ میں آئی. غلط اسکولوں کا انتخاب آپ کے بچے کے ایمان کو تباہ کرے گا, اس کی تربیت خراب ہوگی. دوسرے نمبر پہ موبائل کا زیادہ استعمال, اور تیسرے نمبر پر بچوں کی غلط صحبت اور غلط سیر و تفریح کرانا. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری وجہ ہو سکتی ہیں کہ جس کی وجہ سے آنے والی نسل بالکل تباہ ہو رہی ہے اور وہ جہنم کی طرف جا رہی ہے, بالکل ایمان سے ہاتھ دھو رہی ہے. اس لیے ان موٹی موٹی باتوں پر دھیان دیجئے, اپنی آنے والی نسل کی کیئر کیجئے.
اور ان کو جہنم کے راستوں سے بچانے کی فکر کیجئے۔ اگر اس بات میں لاپرواہی اور کوتاہی برتتے رہے تو پھر یاد رکھیے اور انجام کے انتظار میں رہیے۔ دنیا میں بھی بیکار معاملہ ہونا ہے اور آخرت کے لیے تو سب آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ ایک ایک پل کا حساب ہونا ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔